प्रॉपर्टी निकाल के अल्लाह की मिल्कियत में दे देना कि अल्लाह ये तेरे हवाले कर दी हमने। तभी उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि एक जगह जब मस्जिद को नामजद कर दी जाए तो क़यामत तक के लिए वो मस्जिद बन जाती है, क्योंकि आपने अल्लाह की मिल्कियत में दे दी, आप उसको अपनी मिल्कियत में वापस नहीं ले सकते। हत्ता कि जिसने प्लॉट वक़फ किया है ना, वो भी नहीं ले सकता वापस। एक आदमी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और मस्जिद के नाम वक़फ कर दी, नमाजियों के लिए खोल दिया उसने उसको। अब वो वापस नहीं ले सकता कि मेरा प्लॉट है मैं वापस ले रहा हूं। कहेंगे जब आपने वक़फ कर दिया तो ये किसका हो गया? अभी अल्लाह का हो गया। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट के कागजात में कहीं भी मस्जिदों के लिए जितनी आबादी है ना, जिस हिसाब से उसमें जगह होती नहीं है। अक्सर मस्जिदें पार्कों की जगह पर ही बनती हैं, अस्पतालों की जगह पे, स्कूलों की जगह पे। ये हुकूमत की नाअहली है। जो भी रफाही प्लॉट होते हैं, हमेशा से पाकिस्तान में मस्जिद उन्हीं जगहों पे बनती चली आ रही है। और ये मस्जिद वालों का, ये महल्ले वालों का कसूर नहीं होता, ये गवर्नमेंट का कसूर है कि आपने आबादी के लिहाज से महल्लों में आपने मस्जिदों की जगह दी नहीं है। तो पार्क भी लोगों के इज्तिमाई फायदे के लिए था, तो उसी इज्तिमाई फायदे में वहां पब्लिक ने जब मस्जिद बना दी है तो पब्लिक इस पे राजी है कि हम पार्क से ज्यादा किसको फोकस कर रहे हैं? मस्जिद को फोकस कर रहे हैं। क्योंकि पार्क में लोग 24 घंटे में ज्यादा एक दफा जाएंगे ना। लोगों को पता है फला जगह पार्क है, फला जगह ग्राउंड है, वहां जा सकते हैं। मस्जिद में कितनी जगह दफा जाना है? 5 दफा जाना है। जब वहां मस्जिद की जगह नहीं होगी तो लोग पार्क में बनाएंगे मस्जिद। दूसरी बात, अगर फिर भी ये काम इलीगल था, 25 साल का अरसा कोई कम होता है क्या? आप 1 महीने बाद गिरा देते, आप 2 महीने बाद कर देते, आप 3 महीने बाद कर देते। 25 साल से लोग एक जगह नमाज पढ़ रहे हैं तो कुछ तो खुदा का खौफ होना चाहिए ना। 25 साल से एक जगह फजर की नमाज हो रही है, जोहर की हो रही है, असर की हो रही है, मगरिब की हो रही है, इशा की हो रही है, रमजान में तरावी हो रही है, ईद बकरीद हो रही है, वहां जुम्मे की नमाजें हो रही हैं, ईद उल फितर ईद उल अजहा की नमाजें हो रही हैं। 25 साल से महल्ले वाले वहां एक क्राउड हो रहा है, बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, उसको आप लोगों के जॉगिंग के लिए और चहलकदमी के लिए आप गिरा दें, तो ये जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा तो फिर ये काम बहुत आसान है। वैसे भी लोग मेंटली एक चीज के लिए, एक चीज लोगों के जहन में, महल्ले वालों के जहन में बैठ चुकी है कि ये इबादत की जगह है, यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं। आप खुद सोचो, वहां जब वही लोग वहां आके देखेंगे कि ये मस्जिद थी जहां अजानें गूंजा करती थी, जहां नमाज 25 साल से होती आ रही है, वहां कैसे गैरतमंद आदमी उस पार्क में टहलेगा? कैसे गैरतमंद लोग कहेंगे ये अल्लाह का। देखो मस्जिद का मतलब क्या होता है? अपनी मिल्कियत से वो प्रॉपर्टी निकाल के अल्लाह की मिल्कियत में दे देना कि अल्लाह ये तेरे हवाले कर दी हमने। तभी उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि एक जगह जब मस्जिद को नामजद कर दी जाए तो क़यामत तक के लिए वो मस्जिद बन जाती है, क्योंकि आपने अल्लाह की मिल्कियत में दे दी, आप उसको अपनी मिल्कियत में वापस नहीं ले सकते। हत्ता कि जिसने प्लॉट वक़फ किया है ना, वो भी नहीं ले सकता वापस। एक आदमी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और मस्जिद के नाम वक़फ कर दी, नमाजियों के लिए खोल दिया उसने उसको। अब वो वापस नहीं ले सकता कि मेरा प्लॉट है मैं वापस ले रहा हूं। हम कहेंगे जब आपने वक़फ कर दिया तो ये किसका हो गया? अभी अल्लाह का हो गया। तो ये दुश्मनी किससे हो रही है? सीधा सीधा ये मौलवियों से दुश्मनी नहीं हो रही है। हमारी गवर्नमेंट और ये लोग इस पे है कि मौलवी लोग एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि मौलवियों के मफाद पे अज़त पड़ रही है। मौलवियों को कुछ भी नहीं हो रहा इससे। किस हमारे मफाद पे क्या अज़त पड़ रही है? कुछ भी नहीं हो रहा हमें। वो मस्जिद रहे ना रहे, मेरा क्या फायदा इससे भाई? एक आध आदमी के शायद कोई बेचारे इमाम की वहां तनख्वाह हो, वो इमामों को अल्लाह वैसे ही खिला रहा होता है। वो एक जगह से बंद होती है, अल्लाह रिस्क 10 रास्ते खोल देता है। ये आप जंग मौलानाओं से नहीं कर रहे हैं, ये महल्ले वालों से नहीं कर रहे हैं, ये आप जंग डायरेक्ट किससे कर रहे हो? अल्लाह से कर रहे हो। खुदा का खौफ करो, कुछ खुदा के गजब से डरो। ये आप डायरेक्ट अल्लाह से जंग कर रहे हो। जाती मिल्कियत किसी की होती है ना, तो हम सबसे पहले कहते कि यार इसको गिराना चाहिए। किसी की जमीन पे कब्जा करके मस्जिद अगर कोई बना दे, फुकहा का इत्तिफाक है कि उस जगह पे नमाज पढ़ना भी जायज नहीं है। नमाज पढ़ेंगे दोबारा पढ़नी पड़ेगी आपको। लेकिन ये जाती मिल्कियत नहीं थी, ये हुकूमत की जगह थी। तो हुकूमत की जो जगह होती है वो गवर्नमेंट की नहीं होती, वो पब्लिक की होती है। तभी आप देखें दूसरे कंट्रीज में जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है ना, उसको आवाम की प्रॉपर्टी कहा जाता है। हमारे यहाँ उसको गवर्नमेंट की कहा जाता है। अल्फाज से बड़ा फर्क पड़ता है। बाहर मुल्कों में उसको कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये मफादे आम्मा के लिए। हमारे यहाँ लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जाता है? हुकूमत की। इसका नुकसान ये होता है कि लोग समझते हैं हुकूमत अब इसमें खुद मुख्तार है। ये लफ्ज ही गलत है। ये पब्लिक हुकूमत की कोई चीज नहीं होती। जो हुकूमत की चीज होती है वो असल में किसकी होती है? वो आवाम की होती है। तो गवर्नमेंट को ये इख्तियार नहीं होता कि उसमें तसर्रुफात करना शुरू कर दे। तो मस्जिदों के साथ भी ये मामला होता है।
ابھی کراچی میں وہ کون سی جگہ تھی یار, وہ جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کو گرایا, نسلا ٹاور, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. کتنے سال سے لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ, اچھا خاصا ٹائم ہو گیا. اچھا وہاں اس کے اونر چونکہ میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, ان کے ریلیٹیوز لوگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یہ بہت ظلم ہو رہا ہے کیونکہ اس ٹاور کے سارے ڈاکومنٹس مکمل ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی بلڈر بلڈنگ تعمیل کرتا ہے نا تو لیگل کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انلیگل جگہ پہ بنی نہیں سکتی ہیں. آپ کا قانون اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی, 15 20 30 سال سے لوگ رہ رہے, کسی بھی سرفرے کا موڈ اٹھتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کاغذ نکال کے لا کے کیس کر دیتا ہے. تو اس بلڈر کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو گرا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ہمیں عدالت یہ بتائے کہ آئندہ ہم نے بلڈنگ بنانے کے لیے پرمیشن کس سے لینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آفیسر نے سائن کر دیے, وہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا, دوسرا کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس کو. آپ کا نظام اتنا گندا, اتنا پلید, اتنا غلیظ نظام ہے. اور اسلام آباد میں ایسے ہی کئی مسجدیں جو انلیگل بنی ہوئی تھی وہ لیگل ہو گئی ہیں. تو یہ اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے ذریعے ہیں. 30 سال سے لوگ کسی آبادی میں رہ رہے, حکومت انلیگل قرار دے کے بلڈوزر پھیر دیتی ہے ان آبادیوں کے اوپر. بھائی جب یہ آپ اسی وقت کرتے ہیں نا یہ کام, اور جب آپ نے تاخیر کی ہے تو اب یہ اس بندے کا قصور نہیں ہے یا ان لوگوں کا قصور نہیں ہے جو اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, یہ قصور کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. تو عدالت کو چاہیے گورنمنٹ کو جرمانہ ڈالے کہ اگر یہ بلڈنگ ہم گرا رہے ہیں تو جتنے کی ابھی اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے, تمام لوگوں کو اور بلڈر کو جو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ پہلے پے کرے گی, اس کے بعد یہ بلڈنگ گرے گی. میں پہلے پے کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھروسہ نہیں, عدالت کہتے ہیں ہاں بھائی یہ گورنمنٹ پے کرے گی, تو گورنمنٹ سے نکلوانا کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے ایک ڈھیلا نکلوا دے وہ. تو یہ اتنا کھلے عام ظلم ہو رہا ہے. آپ بتاؤ وہ جو نیسلا ٹاور تھا نا, وہ جب گرا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کی چیخیں نکلتے ہوئے. کتنے لوگ یار, ایک 20 سال سے 15 سال سے لوگ عمارتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کو آلٹرنیٹ اگر دیا بھی جاتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ ایک تو اس کا پروسیس اتنا پیچیدہ, پھر وہ چند ٹکڑے پکڑا کے وہ بیچارہ ریڈی بھی ٹھیلا بھی نہیں خرید, گولے گنڈے کی دکان نہیں کھول سکتا وہ اس سے. تو گورنمنٹ کو قیامت کے دن ان سب باتوں کا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں. یا تو روڈ بلاک ہو رہا ہوتا, خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا تو ہم خود منع کرتے, بھائی ناجائز تجاوزات جو مسجد کے بھی ہو تو وہ بھی ختم ہونے چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں غلط جگہوں پہ مسجدیں بنا کے روڈ گھیر لیتے ہیں, جگہ گھیر لیتے ہیں, لیکن ایک پبلک کی جگہ ہے, پارک بھی پبلک کے لیے ہوتا ہے, تو مسجد بھی کس کے لیے؟ 99.9% تو وہاں مسلم ہے, اور اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. وہ بھی آپ کے ساتھ مسجد میں وہ بھی کہے گا کہ نہیں مجھے کوئی اس پہ. ہمارے محلے میں جب ہم وہاں رہا کرتے تھے پہلے نا, تو وہاں کرسچن بھی بہت تھے, تو گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا وہاں کہ یہاں چونکہ کرسچن بہت ہے تو شراب خانہ کھولنے کی اجازت ہے. عیسائیوں نے احتجاج کیا ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ, ٹھیک ہے نا, مدعی سست اور گواہ چست. تو حکومت کو جب اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا, کوئی بھی لیگل کا لیبل لگا کے حکومت کام کر لیتی ہے. تو وہاں عیسائیوں نے کہا بھائی ہمیں کب, ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم نہیں پیتے شراب, ہم نہیں کھولنے دیں گے شراب, ہمیں نہیں چاہیے شراب خانہ. لیکن گورنمنٹ نے کھولنا تھا پھر بھی کھول دیا. تو ان کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, تو یہ اپنی ٹھڑک جب پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ہم انلیگل کاموں کی حمایت نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کی ذاتی پراپرٹیز پہ کوئی مسجد بنی ہوئی ہے, اس کو حکومت کا حق ہے کہ وہ گرائے. جس نے بنائی ہے اس نے غلط کیا. کسی نے روڈ کو گھیرا ہوا ہے, آگے تک راستے میں بنائی ہوئی ہے مسجد, روڈ گھیرا ہوا ہے نا, روڈ جیم ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ اس کو ختم کرے, کیونکہ جس نے بنائی ہے اس نے غیر قانونی کام کیا. لیکن 25 سال سے میرے بھائی ایک پبلک پراپرٹی ہے, اس میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ 25 سال کو کم عرصہ نہیں ہوتا. آپ کو اعتراض تھا, آپ پہلے سال کر لیتے, دوسرے سال کر لیتے. اب اپنی نااہلی کی سزا آپ وہاں کی عوام کو نہ دیں. اور یہ عوام کا اپنا دفاع نہیں کر رہے, یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا. اللہ کہہ رہے میری زمین ہے, میرے نام وقف ہو چکی ہے, میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو بھی اللہ کے لیے یہ کام وہیں کی عوام کرے گی تو اس کا کوئی مؤثر اثر ہوگا, ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. آج ایک مسجد کو گرایا, کل دوسری کو گرائیں گے, پرسوں تیسری کو گرائیں گے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, جس میں اللہ نے پورے اسلام کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے. پیچھے جو طلبہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ خاموشی اختیار کر لیں. ویسے آپ خاموش ہی تھے, انہوں نے 4 شادیوں کا لفظ بولا اور ایک دم دھماکہ ہو گیا.
اس سے آپ نوجوانوں کی دھڑک کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا ہوں، میری طرف کیمرہ بہانا ہے، میری طرف گھما کے لیفٹ پہ لے کے جانا، اس سے لڑکیوں کو تھوڑا سا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم 4 شادیوں پہ بھی بات کریں گے اینڈ میں، پہلے مجھے جو ٹاپک ہے اس کو کمپلیٹ کرنے دیں، اینڈ میں بات کروں گا۔ اور اینڈ میں اس لیے تاکہ آپ اس بہانے بیٹھے رہیں آرام سے، بیچ میں اٹھ کے جائیں۔ اب تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، سنجیدگی کے ساتھ کچھ باتیں دیکھیں۔ ابھی میں نے جو آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، 2 لفظوں میں اللہ نے اسلام کو بیان کی ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں، جو یوتھ ہے، وہ پابندیوں سے بہت گھبراتی ہے۔ ذرا خاموشی ہو جائے پھر بات کرنے میں مزہ آئے گا۔ اور لوگ پوچھے اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب بات کریں تو اس کے لیے آپ کو کچھ ہونا پڑے گا۔ ہم مفتی صاحب سے کبھی کہیں گے گفتگو کرنے میں، جب آپ کچھ ہو جائیں گے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج نوجوان طبقہ وہ پابندیوں سے بہت گھبراتا ہے، اور پوری دنیا میں آزادی 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 آزادی، یہ ایک نعرہ ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ عورت کو مرد سے آزاد کیا جائے، مرد کو عورت سے آزاد کیا جائے، اولاد کو ماں باپ سے آزاد کیا جائے، ماں باپ کو اولاد سے آزاد کیا جائے۔ ہر شخص کی ایک انڈیویجول لائف ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، کسی پہ انحصار نہ کرتا ہو، کوئی پابندی نہ ہو، میں آزاد ہوں، میرا جسم میری مرضی، میری لائف میری مرضی، میں جو چاہے کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ نعرہ بہت اٹریکٹیو ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا نعرہ لگتا ہے یہ، لیکن یہ بڑا زہریلا نعرہ ہے۔ آپ کو چند آزادیاں دے کے اصل میں بہت ساری پابندیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اسلام کی آزادی اور اسلام کے علاوہ جتنی تحریکیں ہیں، جتنے نظریات ہیں، ان کی آزادی میں بہت فرق ہے۔ میری طرف توجہ ہے نا آپ سب کی؟ تو ہر شخص چاہتا ہے میں آزاد ہوں بھائی۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں آپ پہ پابندیاں لگتی ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے۔ بچوں پہ کچھ پابندیاں لگتی ہیں ماں باپ کی طرف سے، بچوں کو غصہ آتا ہے، ہمیں آزاد چھوڑا جائے، ہم جب چاہیں اٹھیں، جب چاہیں سوئیں۔ تو ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، وہ بھی اسلام کی پابندیوں سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کیا ہے یار، اسلام نے یہ بھی کہہ دیا نماز پڑھو، یہ بھی کہہ دیا روزہ رکھو، اسلام نے نشے پر، شراب پر پابندی لگا دی۔ جب بزنس کرتے ہیں تو مفتیان کرام اس میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جوا ہے، یہ ناجائز خرید و فروخت ہے۔ ڈراپ شپنگ میں لوگ مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے، بھائی یہ ڈراپ شپنگ میں یہ والا طریقہ جائز ہے، یہ والا طریقہ ناجائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار مولانا لوگ نے نماز روزے سے ہٹ کے ہمارے بزنس میں بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، ہر چیز ان سے پوچھو، طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ریلیشن آپ عورت سے کیسے قائم کر سکتے ہو، بھائی نکاح کے ذریعے ہو سکتا ہے، وداؤٹ میرج نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے گورا، کیا ہے آزاد، انگریز کیا ہے آزاد، آپ امریکہ جائیں یہ آزاد۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ گھٹن کا ماحول ہے، یورپ امریکہ میں آزادی۔ پاکستان میں اگر آپ کا پینے کا دل کر رہا ہے، آپ آزاد ہو؟ نہیں، آپ کھلے عام نہیں پی سکتے، لوگ برا بھلا کہیں گے، آپ کو پینے کے لیے کسی نالے میں جانا پڑے گا۔ چرس پینے کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی شراب پینے والا بیٹھا ہوگا، تو ہم نے تو کبھی نالے میں نہیں پی۔ کتنی سخت پابندیاں دیکھیں۔ یہاں آپ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کر سکتے، محلے والے برا بھلا کہیں گے۔ انگریز کیا ہے آزاد، وہ جب چاہے نائٹ کلب میں جائے، شراب پیے، ڈانس کرے، ناچ گائے، کچھ بھی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یورپ میں ایسے کنٹریز بھی ہیں جہاں نشہ لیگل ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کنٹری کا، ایسا نہ ہو آپ کے لیے ٹکٹ کٹا کے آپ لوگ فوراً سے وہیں پہنچ جائیں، اس لیے میں بہت سی چیزوں کا نام لینا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی گم گئی، تو وہ کہیں نکلا اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے، دوست ملا، کہاں جا رہا ہے، کہہ رہے میری بیوی گم گئی ہے یار۔ دوست نے کہا سیم سچویشن یہاں بھی ہے، میری بھی بیوی گم گئی ہے۔
تو اس نے اس سے پوچھا چل یار دونوں مل کے دونوں کی بیویوں کو تلاش کرتے ہیں, ذرا علامت بتا.